ضلع لیا پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے۔ ضلع لیا کا رقبہ 6291 مربع کلومیٹر ہے، جس کی سطح سمندر سے اوسط بلندی تقریباً 470 فٹ ہے۔ سن 1998 کی مردم شماری کے مطابق ضلع لیا کی آبادی 11,21,951 تھی۔ ضلع لیا میں عمومی طور پر سرائیکی، پنجابی اور اردو بولی جاتی ہے۔ اس ضلع کا زیادہ تر حصہ صحرائی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، تاہم اس کی شرح خواندگی جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع سے زیادہ ہے۔ لیا بڑی تعداد میں پیشہ ور اور ہنرمند لوگ پیدا کر رہا ہے۔ ضلع لیا کے نام کے حوالے سے مشہور ہے کہ اس علاقے میں درختوں پر ایک جڑی بوٹی بہت زیادہ نظر آتی ہے، جسے لہ کہتے ہیں۔ اس جڑی بوٹی کے باعث اس علاقے کا نام لیا پڑ گیا۔ اگر لیا کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ علاقہ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پرانی تہذیب کا حامل علاقہ ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے آباد ہونے والے دو قبائل پتل اور منڈا کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جن کی باقیات آج بھی اس علاقے میں موجود ہیں۔ یہاں آباد قدیمی قبائل کے لوگ جہاز ران تھے، جو اس علاقے سے بحری جہازوں کے ذریعے بحر ہند میں داخل ہوتے اور پھر وہاں سے مصر کے بازاروں میں تجارت کرتے تھے۔ اس علاقے میں ہاتھوں سے بنائے گئے مٹی کے برتن اور کھجور کے پتوں سے بنائے گئے شو پیس انتہائی مشہور تھے، جو مغربی ممالک میں بھی پسند کیے جاتے تھے۔ محمد بن قاسم نے ہندو راجہ داہر کو شکست دے کر یہاں اسلامی حکومت قائم کی، پھر یہاں کئی مسلمان اور غیر مسلم حکمران راج کرتے رہے۔ تقریباً سن 1550 میں کمال خان میرانی لیا کی بنیاد رکھی، جو غازی خان نامی شخص کی اولاد سے تھا، اور غازی خان ضلع ڈیرہ غازی خان کے بانی بھی سمجھے جاتے ہیں۔ پھر سن 1610 میں یہ علاقہ مغلیہ سلطنت میں شامل ہو گیا اور مغلیہ دور میں بلوچ قبیلے یہاں آباد ہو گئے اور آہستہ آہستہ پورے علاقے پر حکمرانی کرنے لگے۔ احمد شاہ ابدالی نے انہیں اپنا متی بنایا، بعد میں رنجیت سنگھ نے انہیں شکست دے کر اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ رنجیت سنگھ کے بعد سن 1849 میں یہ علاقہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا اور قیام پاکستان تک انگریزوں کے تسلط میں رہا۔ برطانوی دور میں یہ علاقہ ڈیرہ غازی خان کا حصہ تھا۔ سن 1901 میں اس علاقے کو مظفر گڑھ کے ساتھ شامل کر دیا گیا تھا، اور پھر حکومت پاکستان نے 1982 میں لیا کو ضلع کا درجہ دے کر 3 تحصیلوں میں تقسیم کر دیا، جن میں تحصیل چبارہ، تحصیل کروڑ لال عیسن اور تحصیل لیا شامل ہیں۔ ضلع لیا کے محل وقوع کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی سرحدیں بھکھر، مظفر گڑھ، جھنگ اور ڈیرہ غازی خان کے اضلاع کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس علاقے کو دوسرے علاقے سے ملانے کے لیے انگریز دور میں 1887 میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی قائم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا ہوا ہے۔ حکومت پاکستان نے ضلع لیا کے صحرا میں ایک بہت بڑا سولر بجلی گھر بھی بنایا ہے، جس سے سینکڑوں میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، اور اسی علاقے میں ہر سال جیپ ریلی کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے ریسرز اپنی مہارت دکھاتے ہیں۔ یہ علاقہ صحرائی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی گرم بھی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 48 درجے سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے، جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت 12 درجے سینٹی گریڈ سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس علاقے میں اوسطاً سالانہ بارش 20 سے 22 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ پرندوں کی بڑی تعداد دوسرے ممالک سے اس علاقے کا رخ کرتی ہے۔ شکاری ان پرندوں کا شکار کر کے انہیں مہنگے داموں بیرون ممالک فروخت کرتے ہیں۔ دریائے سندھ سے نکلنے والی ایک بڑی نہر ہے جو لیا کے علاقے کو سیراب کرتی ہے، جس کی ٹیل کو منڈا ٹیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فصلوں کی بات کی جائے تو اس علاقے میں گندم، جوار، چنا، باجرہ، سورج مکھی زیادہ کاشت کی جاتی ہے، جبکہ صنعتوں میں قالین، دریاں، کپاس، بیلنے، کاغذ، گتا، چینی بنانے کے کارخانے شامل ہیں۔ اس علاقے میں ارائن، جٹ، اوان، اوٹ، مکسی، سہر، شہانی اور اولکھ سمیت دیگر کئی قومیں آباد ہیں، جبکہ اس علاقے کی مشہور شخصیات میں ڈاکٹر گوپی چند نارد، نسیم لیا، کیل گابا جن کے نام سے لاہور کا گابا روڈ بھی بنایا گیا ہے۔ مزید بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔